بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرزند حق ٹی وی اور میں ہوں سہیل معاویہ۔ دیکھیے، آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ اگر جنت، جہنم، قبر، حشر، فرشتے، اللہ رب العزت کی ذات یہ سب ہیں تو پھر ہم اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، ہم اس کا مشاہدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کا یا پھر شریعت نے جس چیز کا ہم سے تقاضا کیا ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان میں بھی جو چیز ہے وہ ہے ایمان بالغیب۔ جو ایک مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، اللہ رب العزت پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ہمارے جو یہ 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ ہیں، اس میں ہمارے کان ہیں، ہماری آئیز ہیں، ہمارا دماغ ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، اور ہماری اسی طرح سونگھنے کی جو طاقت ہے، ان سے جو چیز آدمی کو سمجھ میں آ جائے یا سن لے یا دیکھ لے، یہ تو مشاہدہ ہوا۔ ان 5 چیزوں سے، ان 5 سینسز سے وہ آدمی اس چیز کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، یا پھر مس کر سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے۔ لیکن ایمان بالغیب جس چیز کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں وہ بات آئے، آپ کے کان اس کو سن سکیں، آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ سکیں، یا پھر آپ کی آنکھیں اس کو نہ دیکھ سکیں، آپ کے کان اس کو نہ سن سکیں، آپ کی جو سونگنے کی صلاحیت ہے وہ اس کو نہ سونگ سکے، یا پھر آپ کے ہاتھ اس کو مس نہ کر سکیں، آپ کے پورے یہ جو 5 اللہ رب العزت نے خواص خمسہ بنائے ہیں اس کا مشاہدہ بھلے نہ کر سکیں، لیکن اللہ رب العزت نے اور اللہ کے قرآن نے جس بات کو ہم تک پہنچایا اور جو چیز ہمیں بتلائی اس کو منوعاً ایسے ہی مان لینا، یہی ایمان بالغیب ہے۔ دیکھیے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منیمم آج سے 1400 سال قبل اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان نے جو باتیں ہمیں جس طرح بتلائیں، جیسے بتلائیں، یا پھر ہمیں اللہ رب العزت کا قرآن عطا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو جیسا فرمایا اس کو منوعاً مان لینا، اور بتایا کہ بھائی قبر ایسی ہے، حشر ایسی ہے، جنت ہوگی، جہنم ہوگی۔ تو دیکھیں، ہم اس کا مشاہدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس بات پر یقین رکھ لیں بنا دیکھے، بنا سوچے، بنا اس کو مشاہدہ کیے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ لہٰذا اس بات سے ہمیں دور رہنا چاہیے کہ یار ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو مان کیسے لیں۔ دیکھیے، دور جہالیت میں یوں ہوتا تھا کہ لوگ اس وقت جایا کرتے تھے نجومیوں کے پاس اور ان سے آنے والے وقتوں کی خبریں لیا کرتے تھے۔ وہ یہ ہوتا تھا جس کا مفصل ذکر سورہ طارق 30ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، لیکن مختصر یہ کہ وہ جو شیاطین ہوتے تھے وہ جاتے تھے، فرشتے چونکہ جو ان کی مجالس ہوتی تھی، اوپر باتیں ہوتی تھی وہاں پر، تو کچھ باتیں وہاں سے چوری کر کے لاتے تھے۔ تو جب اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد ان کا آنا بند ہو گیا۔ سورہ نجم میں بھی کچھ اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ طارق میں مفصل اس کا ذکر ہے کہ شہاب ثاقب جسے کہا گیا ہے وہ انہیں مارا جاتا ہے۔ وہ پھر نجومیوں کو آ کے بتاتے تھے، وہ کچھ اپنی طرف سے کچھ وہی بتائی ہوئی باتیں ادھر ادھر سے جوڑ کے لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور اس میں حقیقت بہت کم ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ من اتی عرافا، کہ جو آدمی آیا کسی نجومی کے پاس، فسألہ عن شیء لم يقبل له صلاۃ 40 لیلہ، کہ کسی نجومی کے پاس آنے والا آدمی صرف اس نے آ کے اس سے کسی غیب کی بات کو پوچھا، آنے والے حالات کے باتوں کو پوچھا یا جاننے کی کوشش کی، ابھی اس پر ایمان نہیں لایا، وہ صرف اسے پوچھنے کے لیے آیا، کہا اس کی 40 راتوں کی جو نمازیں ہیں وہ قبول ہی نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی تکدو اور جد و جہد میں پڑ جائیں کہ یار جب تک ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتے، قبر کو نہیں دیکھ لیتے، یا پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں دنیا میں بھی جن کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، سائنس جو ہے اس کو وہ اپنی سرچ کرتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کی سرچ کو ہم مانیں، اور جہاں پہ سائنس اور قرآن، یا پھر سائنس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں
باہمی ٹکراؤ پیدا ہو تو وہاں پر ہم قرآن کو لے لیں، شریعت کو لے لیں اور دین کو لے لیں، اور جو سائنس کہہ رہی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ وی آر اے مسلم۔ ہم اس سے پہلے سائنس بعد میں آئی۔ آپ دیکھیں کہ کفار جس پتھر کو پہلے سجدے کیا کرتے تھے، تو جب شریعت آئی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد یہ پتھر ان نے توڑا اور سرچ کیا اس پتھر کے اندر کیا ہے۔ اور وہی لوگ جو چاند کو سجدہ کرتے تھے، اسی طرح جو ستارے ہیں ان کی پرستش کیا کرتے تھے، سائنس تو بعد میں آئی، اور جب شریعت آئی تو شریعت کے اندر سے ان نے اتنی معلومات اکٹھی کی، اور وہی لوگ پھر چاند پہ پہنچے جس کو وہ اپنا پرستش کرتے تھے، اپنا خدا کہتے تھے۔ تو لہٰذا ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس تجسس میں پڑ جائے اور اس کی تقدح میں پڑ جائے کہ یار اس چیز کو جب تک میں دیکھ نہیں لیتا، مشاہدہ نہیں کر لیتا تو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سچا مان لینا، یہی میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے اور ان فضول اور لغویات میں پڑ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا ایمان بھی کھو بیٹھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کر کے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔